اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اخلاص نیت کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث سے پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ پلایا۔ یا اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس دعا کے نتیجہ میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔
چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ ایک دن آیا اور کہا، اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کا کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ کیا پیش کیا؟ ماں باپ کو دودھ، بچوں کو نہیں، غلاموں کو نہیں، پہلے ماں باپ کو۔ کہیں گیا تھا، لیٹ آیا، دودھ کا پیالہ ساری رات لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، جب جاگیں گے دوں گا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کی رضا کے لیے تھا تو مشکل آسان فرما۔ پتھر سرک گیا۔ دوسرے نے کہا کہ چچا زاد بہن تھی، پسند تھی، کیا سالی ہو گئی، مطالبہ رکھا کہ خواہش کو پورا کرو گی تو پیسے دوں گا، راضی ہو گئی، اتنی مجبور تھی۔ لیکن جب قربت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی مہر اس کے حکم کے بغیر نہ توڑ، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ تو میں نے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیا، اور وہ جو سونے کے دینار دیے تھے وہ بھی میں نے اس کو معاف کر دیے۔ اے اللہ اگر یہ عمل میرا آپ کی رضا کے لیے تھا مشکل آسان، اور پتھر چھڑک گیا۔ تو تیسرے نے کیا کہا کہ مزدور نے مزدوری کی تھی، سب مزدوری لے گئے، ایک مزدور اپنی دیہاڑی، ایک دن کی دیہاڑی جو ہے وہ مزدوری لے کر نہیں گیا۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو اپنے مال میں رکھوں، میں نے اس سے کاروبار کیا۔ جب وہ کبھی ایک عرصے کے بعد آیا کہ شاید ملے یا نہ ملے، یاد دلاؤں گا، اس میں بھی ایک دیہاڑی لگائی تھی مزدوری، تو وہ اونٹ، وہ بکریاں، وہ سارا کچھ، وہ غلام۔ بھائی مذاق کر رہے ہو؟ مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیرے پیسوں کو میں نے کاروبار میں لگا دیا تھا۔ تو وہ خوشی خوشی لے کے چلا گیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل آپ کی رضا کے لیے تھا تو مشکل آسان فرما۔ تو پتھر سرک گیا۔ اب ہم ان تینوں واقعات میں ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ کوئی چیز ہے ہمارے پلے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک دن کی مزدوری تھی، آج تو بھائی کیا کہہ سکتے ہیں، مہینوں مہینوں لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے، مزدوری نہیں ملتی۔ اللہ کو ہم کیا اپنا کسی کام کا واسطہ دے سکتے ہیں؟ موقع بن جائے ایسی جو اس نے نفسانی خواہش کا تقاضا کیا، تو بھی اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو بچائے۔ اور جس نے ماں باپ کے لیے کیا، یہ سب سے بڑی بات تھی نا۔ کہتے ہیں نا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی والدہ نے ایک دفعہ رات کو پانی مانگا، اٹھے، پانی کا پیالہ بھرا اور دیکھا والدہ سو گئی ہیں۔ خواہ جیسے آدمی بولتا ہے سونے میں، تو ماں کو اٹھایا نہیں، ساری رات پیالہ لے کے کھڑے رہے۔ تہجد کے لیے ماں اٹھی تو دیکھا تو کہا، بیٹا یہ کیا؟ امی جی آپ نے پانی مانگا تھا، اس وقت سے لے کھڑا ہوں۔ تو یہاں بات بڑے نکتے کیا ہے، وہ کہتے ہیں ماں نے جب شفقت کی نگاہ سے دیکھا تو بایزید بستامی کی کئی سال کی منزلیں حل ہو گئیں۔ ماں کے دیکھنے میں اللہ اتنا راضی ہوئے جو عمل کیا کہ اس کی کئی سالوں کی منزلیں حل ہو گئیں۔
آج بھائی ہر اعتبار سے ہم جو ہے نا بالکل کھو رہے ہیں، کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ بھائی حقوق العباد میں جو بات ہے نا بھائی کسی کی اجرت کی، اس میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، میں بھی آپ بھی سارے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت قابل گرفت ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دی جائے۔ اور والدین کے بارے بھی جیسے علماء بیان فرماتے ہیں کہ بیٹے زیادہ ہوں تو خدمت مشترک ہو جاتی ہے، اگر کوئی نہ کرے تو ایک اگر کرے پھر اس پر وہ بات فرض ہو جاتی ہے، پھر چاہے اس کے بچوں کو ملے چاہے نہ ملے، اس کی بیوی کو ملے چاہے نہ ملے، پہلے ماں باپ کا درجہ ہوگا۔ اور ماں باپ کے بارے جو قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے ان کے آگے اپنے سر جھکا دینا، بازو جھکا دینا، ان کو اف تک بھی نہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم کیا تو ان کے ساتھ رحم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں ایک لفظ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، آگے والدین سارا معاملہ بیان کریں، اور فرمایا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، دروازہ کھلے گا تو اندر جا سکو گے، دروازہ بند رہے گا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ اور ماں کے بارے فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا معنی؟ اپنے آپ کو اتنا جھکا دینا، ماں کے سامنے اف نہ کرنا۔ آج ایک وہ بتا رہے تو عورت اتنی غمگین، کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ 10 سال پہلے خامد فوت ہو گیا، بچے تھے، اپنی جوانی کو قربان کر دیا، میں نے تو مزدوری کی، بچوں کو پالا پڑھایا، سارا کچھ کیا، ان کی شادی کی۔ آج جب مجھے سہارے کی ضرورت ہے وہ سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ شادی شدہ تھا، شاید اس نے سمجھا کہ میرے ذرا دن اور بدل اچھے ہو جائیں گے، میں خوشی سے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ کوئی نہیں، خوش رہیں۔ اندازہ کرو جس ماں کے اندر سے یہ بات نکلے اس نے تو ساتوں سمانوں اور عرش کو بھی ہلا دیا ہو۔ صحابہ نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ ہی جانے، کوئی نشانی؟ فرمایا دیکھو جب ماؤں کے ساتھ نوکروں والا سلوک شروع ہو جائے گا سمجھو چوٹ پڑنے والی ہے، تو آخرت برباد ہو رہی ہے۔ تینوں معاملات میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہاں یہ موضوع یہ ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں اتنی طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے۔ کبھی آدمی پھنس ہی جاتا ہے، اے اللہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، اگر میرا کوئی ایسا عمل جو تجھے پسند ہو، جو آپ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو اگر آپ میری مشکل آسان فرما دیں تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ تینوں معاملات میں جو ہے نا ہمیں محتاط ہونا ہوگا۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے، مشکل ہم نے خود بنا دیا، بس ہم نے اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ جب میرے اندر یہ چیز ہوگی نا کہ میں نے اپنے آپ کو مروڑنا ہے، میں نے اپنے آپ کو توڑنا ہے، اللہ کے آگے سلنڈر کرنا ہے، جو میرا اللہ کہے گا میں نے وہ کرنا ہے، جو اللہ کے حبیب ہے میں نے وہ کرنا ہے، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم اس کو اللہ کے رسول کے آگے ہم سلنڈر نہیں ہو سکتے، یہ مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بھائی اللہ تعالی ہمیں
اپنے تمام معاملات میں یہ سوچنے کی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اللہ کس طرح راضی ہوگا۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے نا بھائی، چند روزہ زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں گے، نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ ہمیں راضی کر دیں گے۔ کولوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمایا کھاؤ پیو موجاں کرو، دنیا میں مجھے راضی کیا تھا۔ وگرنہ بھائی پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، جیسے حدیث میں آتا ہے، پہاڑوں جیسی ہیں، پہاڑوں پہ وہ نیکیاں رکھی جائیں، پہاڑ دب جائیں، لیکن ساتھ میں حقوق العباد میں اتنی کوتاہیاں ہوں گی کہ سارے حق لینے والے آ جائیں گے، کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی لائن باقی لگی ہوگی جن کا حق ذمہ ہے۔ اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہم تو ہمارا حساب باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اب اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکی رہی ہی نہیں ہے، تو وہ عرض کریں گے یا اللہ پھر ہمارے گناہ اس کے ذمہ ڈال۔ نبی علیہ السلام جب فرمایا تو آپ کے آنسو اتنے جاری ہوئے آنکھوں سے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور فرمایا وہ دن ایسا ہوگا ہر کوئی کہے گا میرا بوجھ ہلکا ہو جائے، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بیوی بچے تو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے، ماں باپ بھی نہیں دیں گے۔ قیامت کا دن جو فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیں گے۔ تو قبر بھی میری جدا ہے، میری قبر میں میری بیوی میرے ساتھ نہیں سوئے گی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کٹھے مر گئے ہیں، بعض ایسے ہو نا کہ دونوں میاں بھی ایک ساتھ فوت ہو گئے ہیں، دو جنازے گھر سے نکلے، ان دونوں کی قبر ایک نہیں ہو سکتی۔ جو دنیا میں کٹھے ایک بیڈ پر لیٹتے تھے، قبریں جدا ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں فرشتے علیحدہ آئیں گے، اس کی قبر فرشتے علیحدہ آئیں گے۔ پڑھی نماز جنازے کی میری غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ اگر بیوی بچوں کو کہے گا میں نے تمہارے یہ شوق پیدے کیے تو یہ کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ، کیا ہمارا تو ہمارا مجرم ہے، تجھے کس نے کہا تھا ہمیں ظلم کر کسی اور کے ساتھ، کسی کا حق ہمارے لیے تو ہمیں کھلا۔ سارے منکر ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں نا کہ تم آپ میں سے بعض ایسے ہیں اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ اور آگے پھر فرمایا اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ان سے دشمن ہے کیا معنی کہ ان کی خواہشات کے لیے وہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی لا، میں نے یہ کرنا ہے۔ اس کی جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ دشمن ہوئی نا، وہ اولاد کی خوشیاں پوری کرتا ہے کسی کے ساتھ ظلم کر کے، تو وہ بھی دشمن ہو گئے۔ تو فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، باز آ جائیں، اس کے بعد وہ معافی مانگیں، ان کو معاف کر دو۔ تو باہر بھائی کی پنجابی بھائی واہ جیندہ پنی ہے بھائی، یہ بات علیحدہ ہے۔ جب جنت کا فیصلہ ہوگا، وہی بیوی، وہی بچے، وہی سارے جو ہیں جو اس دن باپ کو ایک نیکی نہیں دے رہے، اللہ دلوں کا قدورت نکال دیں گے، محبت ڈال دیں گے، وہ سارا معاملہ بھول جائیں گے۔ جو قیامت کا دن ہی ایسا ہے نا، یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ابھی تو بھائی ہمیں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جب تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوں گے، گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے نہیں روئیں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، چھٹکارے کی دعا نہیں کریں گے، جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ ہمیں ایسی مشکلات سے بچائے جس میں یہ آدمی جو پھنس گئے اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ سب تو بات ہم تک پہنچنی تھی نا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک
ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك الله خيرا.